بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کل فیشن کے نام پر خواتین جو لباس زیب تن کر سر عام گھومتی ہیں، ان میں سے اکثر لباس ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان تو کیا انسانیت بھی شرما جاتی ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کا یہ شعار نہیں، بلکہ اسلام تو عورت کو مکمل پردہ کرنے کا درس دیتا ہے، لیکن ہماری خواتین آج اسلام سے اس قدر دور ہو چکی ہیں کہ اسلامی احکامات پر چلنا ان کے لیے محال ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے برعکس وہ مغرب کی تقلید میں بہت آگے نکل چکی ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم ایسی عورتوں کے انجام کے بارے میں بات کریں گے جو باریک کپڑے پہن کر مردوں کے سامنے گھومتی ہیں اور ایسے کپڑے استعمال کرتی ہیں جس سے ان کے بدن کے اعضاء واضح ہوتے ہیں۔ اللہ نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، جس کے پیچھے بڑی حکمتیں چھپی ہیں۔ پردے کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو چھپانا، یعنی عورت کسی بڑی چادر، برقع یا عبایا سے اپنے آپ کو اس طرح چھپائے کہ نہ تو اس کے اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہو اور نہ حسن و جمال، اس کی زیب و زینت اور بناؤ سنگار غیر محرم کی نظروں سے چھپا رہے۔ اگر اس پر کسی کی نظر پڑ جائے تو وہ دوسری نظر اس پر نہ ڈال پائے۔ پردے میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو مرد کے لیے عورت کی طرف رغبت و میلان کا باعث ہو، خواہ پیدائشی ہو یا مصنوعی۔ پیدائشی حسن تو عورت کو اللہ رب العزت نے دیا ہی ہے، لیکن فیشن کے اس دور میں میک اپ اور بناؤ سنگار کا اندازہ آپ کو بخوبی معلوم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج کل اکثر خواتین اور لڑکیاں عبایا میں نظر آتی ہیں۔ برقع یا عبایا کا استعمال کافی بڑھ گیا ہے، لیکن آپ خود ہی ایمانداری سے بتائیں، کیا آج کل کے استعمال ہونے والے برقعے یا عبایا پردے کی بنیادی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں؟ نئے ڈیزائنوں والے تنگ اور چست برقعے بجائے پردے کے غیر محرم کو اپنی طرف راغب کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ سیاہ برقعے پر خوبصورت ڈیزائن کے نقش و نگار اور کشیدہ کاری، رنگ برنگے سکارف لیے ہوئے عورت دور سے ہی نگاہوں کا مرکز بن جاتی ہے، اور اس پر برقعے کا اس قدر چست ہونا، جسم کے اعضاء ظاہر ہو، اور وہ بھی فتنے کا باعث بن رہا ہے۔ یہ تو حال تھا عبایا کا۔ پھر برقع کا جسم کو پہن کر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اب انہوں نے پردہ کرنے کا فریضہ پورا کر لیا ہے، حالانکہ وہ پردہ کے نام پر ایسا فیشن ہے جو کہ پردے کی کوئی صورت بھی پوری نہیں کر رہا ہوتا۔ ان کے لیے عبایا سے بھی ان کے اعضاء واضح ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے تو ان خواتین کی جو پردہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتی، تو ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو کہ دوپٹہ کرنے کی زحمت تو کرتی ہیں، لیکن ان کا باقی لباس بدن کے اعضاء ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ جو دوپٹہ لیا جاتا ہے وہ بھی اللہ معافی۔ ان خواتین میں کچھ تو ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو دوپٹہ لینے کی بھی زحمت تک نہیں کرتی اور مردوں کے بیچ سینہ تان کر گھومتی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ سخت نقصان کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں سینکڑوں حکمتیں ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان سب کی وجہ یہی ہے کہ ہم مغرب کی تقلید میں بہت آگے نکل چکے ہیں اور ہم نے اپنے مذہبی اقدار کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آئے دن ہمارے لیے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ آج ہماری خواتین جو کچھ فیشن کے نام پر کرتی ہیں، وہ سب میڈیا ہی کی مہربانی ہے، جو کہ خواتین ٹی وی اور انٹرنیٹ پر دیکھتی ہیں اور پھر اسی کو اپنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ کہتے ہیں دور جہالت پر پردے کا تصور تک نہ تھا، جس کی وجہ سے مسلمان خواتین اور غیر مسلم عورتوں میں فرق کرنا مشکل تھا۔ مسلمان خواتین کے فرق کی جو نشانی دی گئی ہے، اسلام میں اسے حجاب کہتے ہیں۔ آج کے اس دور میں مسلمان عورتوں نے غیر مسلم عورتوں کی دوبارہ سے پیروی شروع کر دی ہے۔ آغاز کائنات میں انسان ننگا تھا، جب شعور ملا تو اس نے لباس پہننا شروع کر دیا، لیکن آج کے اس دور میں پھر اپنی تہذیب و تمدن بھولتا جا رہا ہے۔ انسان نے پھر سے کپڑے اتارنا شروع کر دیے ہیں۔ پردہ اور حجاب ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جو عورت کو ڈھانپ لیتا ہے، بے حیائی کی ساری جڑیں کاٹ دیتا ہے۔
عورت کا مطلب ہی ڈھکی ہوئی چیز ہے، مگر آج کل تو عبائے اتنے چست ہو گئے ہیں کہ اس کو بھی ایک حجاب اور عبائے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آپ کی تہذیب اور تربیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایک مسلمان عورت کی نشانی ہے، یہ آپ کو بری نظروں سے محفوظ رکھتا ہے، لہٰذا حجاب اور عبائے کے تقدس کو پامال نہ کریں اور محض فیشن کی غرض سے نہ پہنیں، ورنہ اس کا شمار حیا و حجاب میں نہیں بلکہ فیشن ہی میں ہوگا۔ خدا را دین کا مذاق مت بنائیں، حکم کی روح کو سمجھیں، دین کو اپنی خواہشات کے تابع نہ کریں۔ اللہ کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے، اور پردے کا حکم اللہ نے عورت کی بہتری کے لیے ہی کیا ہے۔ جو عورت بھی پردے کو اللہ کا حکم سمجھ کر اور اس کی روح کو سمجھ کر کرے گی اور اپنی خواہش کو پست پشت ڈال دے، وہ انشاءاللہ بہت سی پریشانیوں سے بچی رہے گی۔ آخر میں ایک نظر ان عورتوں پر بھی ڈالتے ہیں جو ایسے برقع اور عبایا کا استعمال کرتی ہیں جو بجائے پردے کے بے پردگی پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں، جو ایسے لباس پہنتی ہیں جو باریک ہوتے ہیں، جن کو پہننے کے بعد بھی خواتین کے اعضاء واضح ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی خواتین غور سے سن لیں، سورہ نور میں ہے کہ عورتیں اپنی زینت کو کھلا نہ رکھیں۔ جو عورتیں کھلی گھومتی ہیں، دوپٹہ یا حجاب نہیں لیتی، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے بری عورت وہ ہے جو بے پردگی کرے اور تکبر سے چلنے والی ہو، یہ اس کی امت کی منافقت ہے، اور وہ جہنم میں کوے کی طرح چینکتی ہوئی داخل ہوگی۔ دوسری جگہ فرمایا، ان عورتوں کو جہنم میں کوڑے مارے جائیں گے جو کپڑے پہنے ہوئے ہونے کے باوجود برہنہ جسم سے نظر آتی ہیں۔ اب ہمیں خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری خواتین اور مردوں کو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس فیشن سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ یاد رہے، جتنا قصور بے پردگی کے عام ہونے میں عورتوں کا ہے، اتنا ہی مردوں کا بھی ہے۔ اگر مرد اپنی عورتوں کو اپنے لباس پہننے سے منع کریں، ایسے لباس پہننے سے منع کرے، ان کو ایسے لباس استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں، تو عورتیں ایسے لباس استعمال نہیں کریں گی، اور جب عورتیں ایسے لباس نہیں پہنیں گی، پہننا چھوڑ دیں گی، تو پھر مارکیٹ میں ایسے لباس آنا بھی بند ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہم اس قسم کے لباس کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہی لباس اگلی بار مزید باریک کر دیے جاتے ہیں اور لباس مزید تنگ کیے جاتے ہیں تاکہ عورت کے پردے کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا جائے۔ اس بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ جلد کسی بڑے نقصان سے پہلے کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا ہوگا۔ شکریہ۔